بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و مغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وثقافتہم وعطشہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتسألون عن النباء العظیم. درود پڑھیں محمد وعلی سامعین گرامی قدر، مسلسل میں آپ سے نبأ عظیم کے عنوان پہ محو گفتگو ہے، اور مسلسل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبأ عظیم وہ عظیم ہے کہ اگر یہ نبأ عظیم نہ ہوتا تو رسول اللہ کا کوئی بھی نبا نہ ہوتا. بھائی عربی میں جملہ تھا، عربی میں جملہ کہہ دیا، ترجمے میں کہہ دے رہا ہوں. نبأ عظیم غدیر کو کہتے ہیں، نبأ عظیم علی ولی اللہ کو کہتے ہیں، نبأ عظیم وہ خبر ولایت ہے جو رسول نے ہم تک پہنچائی. اب جملہ سنیے کہ اگر رسول اللہ کوئی بھی خبر خدا کی بارگاہ میں ناقابل قبول تھی تو سامعین گرامی قدر آپ دیکھیں کہ آج کے اس پرآشوب دور میں بہت سے مولوی حضرات ایسے ہیں جو اتحاد بین المسلمین پہ گفتگو کرتے ہیں، اور جب اتحاد بین المسلمین پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس پہ وہ ایک چیز کو اپنا پوائنٹ بناتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ایک، ہماری نمازیں ایک، ہماری کتاب ایک. میں نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا، نہ تو ہمارا خدا ایک ہے، نہ ہماری نمازیں ایک ہیں، اور نہ ہی ہمارا کتاب ایک ہے. تو سامعین گرامی وہ دوسرا پھر ایک پوائنٹ لے کر آتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ہم حسین پہ متحد ہیں. آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ وہ مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ وہ تعزیہ داری چھوڑ دیں. ایک بہت بڑا ان کا طبقہ ہے جو تعزیہ داری، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے کہیں اگر وہ عزادار دور ہو گئے تو جناب سیدہ کو آپ جواب دیں گے کہ آپ نے ان عزاداروں کو دور کر دیا. پہلی چیز تو قبلہ یہ بتائیے کہ وہ جو عزاداری کرتے ہیں وہ کس نظریے کے تحت عزاداری کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس لیے عزاداری. اور ان کی عزاداری بھی عزاداری نہیں ہوتی ہے، ان کی عزاداری دیکھا جائے تو کلاکاری ہوتی ہے. بھائی اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا اور آپ نے بڑی خاموشی سمجھا. تو بلا ایک ہوتی ہے عزاداری جو شیعہ کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے کلاکاری جو وہ کرتے ہیں. بھائی عزاداری کا مطلب ہے رونا، عزا کا مطلب ہے گریا، عزا کا مطلب ہے پرسا، عزا کا مطلب ہے ماتم، عزا کا مطلب ہے زنجیر، عزا کا مطلب ہے خما، عزا کا مطلب ہے ننگے پاؤں چلنا، عزا کا مطلب ہے گریبان کو چاک رکھنا، عزا کا مطلب ہے اظہار غم کرنا. یہ ہوتی ہے عزاداری. اب وہ کرتے ہیں کلاکاری. کلاکاری کیا ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں تلواروں کو لگے ناچنا، اپنے اوپر ٹیوب لائٹ کو پھوڑنا، رسیوں کے اوپر چلنا، گاڑیوں سے اسٹینڈ کرنا. تو قبلہ یہ عزاداری نہیں، کلاکاری ہوتی ہے. تو ان کی کلاکاری کو اب بہت آسانی سے ہمارے کچھ بھولے بھالے مولوی حضرات عزاداری کا نام دیتے ہیں. نہ جانے ان کو ان سے کیا فائدہ ہے، وہ بہتر جانے. لیکن قبلہ ایک بات میں آپ سے کہوں گا، وہ اس چیز کو ٹارگٹ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو غیر آنا چھوڑ دیں. آپ امام حسین کے مقصد کو سمجھیں. کل میں نے آپ کے سامنے مقصد حسین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ قبلہ یہ کہتے ہیں امام حسین نماز کو بچانے کے لیے نکلے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قبلہ نماز خطرے میں کب تھی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا لوگوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا لوگوں نے حج پہ جانا چھوڑ دیا تھا؟ تو تاریخ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج پہ بھی جا رہے تھے،
زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے تھے، تو قبلہ خرابی کیا پیدا ہوئی تھی؟ تو تاریخ نے جواب دیا خرابی یہ پیدا ہوئی تھی کہ نمازیں تو پڑھ رہے تھے لیکن ویسی نہیں پڑھ رہے تھے جیسی رسول نے بتائی تھی، روزے تو رکھ رہے تھے ویسے نہیں رکھ رہے تھے جیسے رسول نے بتائے تھے، حج تو کر رہے تھے لیکن اس طرح نہیں کر رہے تھے جس طرح رسول نے بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ رسول کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی اور کے طریقے سے حج کر رہے تھے۔ تو قبلہ میں نے بتایا تھا کہ نماز کا طریقہ کس نے بدلا تھا۔ آج آپ ذرا سنیے، دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو نکلے تھے انہوں نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھا تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اصل بات ہمارے یہاں جو امر بالمعروف کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے امر بالمعروف اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، یہ ترجمہ لغتی اعتبار سے، لیکن اصل امر بالمعروف کیا ہے یہ امام صادق علیہ السلام نے بتایا۔ بھائی پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے اپنے لفظوں کا ضامن۔ ابو حنیفہ نے سوال کیا امام صادق سے، فرزند رسول یہ بتائیں کہ امر بالمعروف کیا ہے؟ امام صادق نے بتایا، فرمایا کہ امر بالمعروف زمین سے زیادہ عرش پہ معروف ہے، زمین سے زیادہ عرش پہ معروف ہے۔ تو اس نے کہا مولا امر بالمعروف کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا امر بالمعروف ہماری ولایت ہے، امر بالمعروف ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت ہے۔ تو اس نے کہا مولا نہی عن المنکر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نہی عن المنکر یہ ہے کہ جو ہماری ولایت کے سے دور ہے ان سے دور رہنے کو کہا جائے، یہ ہے نہی عن المنکر۔ یعنی اگر آپ نے لہجے میں کہوں لکھنوی لہجے میں تو امر بالمعروف ہے علی ولی اللہ اور نہی عن المنکر ہے بر ملانت۔ بے شمال یا آج حاضری کا دن ہے، آج کے دن تو ہمارے شہر کی تہذیب ہی ہے کہ حاضری تب تک چک ہی نہیں سکتے جب تک تبرہ نہ پڑھ لیں۔ بھائی یہ کلچر ہے نہیں، پتہ نہیں کلچر باقی ہے، ہمارے گھر میں تو ابھی بھی ہے، ہماری دادی وادی یہی کہا کرتی تھی کہ حاضری چکنے سے پہلے تبرہ ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں اس کو ختم کر دیا یا باقی ہے، لیکن فی الحال یہ کلچر ہے اور بہت ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے بزرگوں سے ملی ہیں اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ کیونکہ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جہاں لکھنؤ کے علماء نہیں گئے، جہاں لکھنؤ کی عزاداری نہیں پہنچی، جہاں لکھنؤ کے علماء نہیں گئے، آج بھی ان شہروں میں ولایت رنگڑی روزی ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آج بھی ان شہروں میں عزاداری رنگڑی روزی ہے، وہاں وہ عزاداری کا تہذیب و کلچر نہیں ہے جو ہمارے شہر میں۔ تو قبلہ ہمیں عزاداری لوگوں کو تک ہم سے ملی ہے، ہمیں دوسروں سے عزاداری نہیں سیکھنی ہے۔ دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے شہروں میں کس طرح خطابت ہو رہی ہے، دوسرے شہروں میں کس طرح شاعری ہو رہی ہے، دوسرے شہروں میں کس طرح نوخوانی ہو رہی ہے، دوسرے شہروں میں کس طرح ذاکری ہو رہی ہے، ہمیں ان سے نہیں سیکھنا ہے، ہمیں ان کو بتانا ہے، کیونکہ ہم مرکز ہے، ہم نے دنیا کو عزاداری سکھائی ہے، ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خطابت کیسے کر رہے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں شاعر کیسے شاعری کر رہے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں ذاکر کیسے ذاکری کر رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں کے بہت سے ایسے لڑکے ہیں، میں کیا کہوں کہ بہت وہ اپنے شہر کے ذاکرین کو چھوڑ کے وہ پنجاب پہنچ جاتے ہیں، وہ پاکستانی ذاکرین آنے کے چکر میں جن کے پاس حزب مراتب نہیں، وہ کھڑی بولی ممبر سے استعمال کرتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سے الفاظ ممبر سے استعمال کرنا بہتر ہے اور کون سے الفاظ ممبر سے استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو قبلہ ذاکری اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہمیں پہلے اپنے شہر کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ لکھنؤ طاہر جلوری صاحب لکھنؤ سے تھے، بڑے بڑے ذاکر گزرے، خطیب اکبر لکھنؤ سے تھے۔ تو قبلہ ہمیں اگر دیکھنا تو اپنے شہر کی ذاکری کو دیکھنا۔ تو سامعین گرامی اگر عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت امر بالمعروف ولایت امیر المومنین ہے، امام حسین نکلے ہیں تو ولایت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ قبلہ اگر دین سے ولایت نکال دی جائے، آپ دیکھیں اگر دین میں ولایت نہ ہو تو بنا ولایت کے دین سخیفائی ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کے سامنے میں جملہ کہوں اور جملہ ضائع نہ ہو،
اگر دین سے ولایت نکال لی جائے، دین سے ولایت کا نکالنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے محرم میں کالے کپڑے اتار کے لال کپڑے پہن لینا۔ بچے نہیں سمجھے جملہ، بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ دین میں جب تک دین میں اسلام میں علی ولی اللہ ہے تب تک اسلام شیعہ ہے، اور جب تک دین میں علی ولی اللہ ہے تب تک اسلام سے اللہ راضی ہے۔ بھائی آپ دیکھیں اللہ نے جو آیت بھیجی وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ، یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی جب اللہ کی توحید کا اعلان ہوا، جب رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب حج کا حکم آیا تب اللہ نے آیت نہیں بھیجی وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب مسلمانوں نے زکوٰۃ دینا شروع کری تب یہ حکم نہیں آیا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے حق ان کو دے دیے تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب ماں باپ کے حقوق کی بات ہو گئی تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب بہن کے حقوق کی بات ہو گئی تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب زوجہ کے حقوق کی بات ہو گئی تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب ماں کے حقوق کی بات ہو گئی تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کر لی، معراج کی بات کر لی، لوح کی بات کر لی، کرسی کی بات کر لی، قیامت کی بات کر لی، محشر کی بات کر لی، قبر کے عذاب سے ڈرا دیا، جہنم سے ڈرا دیا، تب اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ ایک ہی مقام ایسا ہے کہ جب اللہ نے کہا رَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ، وہ ہے غدیر کا میدان۔ ادھر اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ادھر اللہ نے کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ کہ اب آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ بھائی الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا پرچم 23 سال اٹھاتے رہے لیکن اللہ نے نہیں کہا وَرَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ ادھر اللہ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، ادھر اللہ نے کہا رَضِيَكُمُ الْإِسْلَامِ الدِّينَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہاتھوں میں کچھ بھی اٹھا لو، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں یا علی کے تورے ہو یا علی ولی اللہ کے پرچم ہو۔ تم کچھ بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو، اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ہاتھوں میں عباس کا پرچم نہیں اٹھاؤ گے۔ تو قبلہ امام حسین مدینے سے نکلے، کس لیے نکلے؟ امر بالمعروف کے لیے نکلے، نہی عن المنکر کے لیے نکلے، مدینے سے نکلے۔ مولا رات کے اندھیرے میں مدینے سے نہیں نکلے، دن کے اجالے میں مدینے سے نکلے۔ مسلمان اچھا لوگ ہم سے کہتے ہیں قبلہ ایک بہت پرانی تہمت کہ شیعوں نے ساتھ نہیں دیا، شیعوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب تو کچھ اپنے مولوی بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قبلہ امام حسین کا اس کا ساتھ نہیں دیا گیا، امام حسین کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں اس طرح بیداری چاہیے کہ لوگ اپنے وقت کو حسین کو تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں شیعوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، مانا آئی ایکسیپٹیڈ کہ شیعوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، میں مان لیتا ہوں نہیں دیا، نہیں دیا، میں مان لیتا ہوں۔ تو پھر یہ بتائیے پھر آپ والوں نے کیوں نہیں دیا؟ بھائی یہ بہت پرانا الزام ہے نا کہ شیعوں نے مارا ہے، خود ہی نے مارا ہے، خود ہی روتے ہیں۔ تو بھیا آپ مجھے بتائیے جب شیعہ مار رہے تھے تو اس وقت عبداللہ ابن عمر کہاں سو رہا تھا؟ اس وقت عبداللہ ابن زبیر کہاں تھا؟ بھائی حسین جس دور میں مدینے سے نکل رہے ہیں اس دور میں وہ صحابی زندہ ہیں جنہوں نے رسول سے سنا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ روایت میں جب امام حسین نے دن کی روشنی میں مدینہ چھوڑا اور امام 6 مہینے مکے میں قیام کیا مولا نے، جب حج کا موقع آیا اب امام حسین حج کے لیے نکلے۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی تعزیہ دار ہیں، انہی کے بزرگ حج کر رہے تھے، امام نے حج کو عمرے میں بدل دیا، امام نے اپنے احرام توڑے، حج کو عمرے میں بدلا، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا، امام نے حج کے عمرے میں تبدیل کیا۔ اب روایت میں یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے صحابیوں سے مڑ کے نہیں کہا کہ اپنے احرام کھول دو، اپنے احرام توڑ دو، حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ کسی روایت میں مجھے نہیں ملا کہ آقا حسین نے خود اپنی زبان سے کہا، بلکہ آقا حسین نے مولا عباس کو دیکھا،
آقا حسین نے مولا عباس کو دیکھا، مولا عباس نے پیچھے گھوم کے کہا کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو، حج کو عمرے میں تبدیل کرو، عمرے کی نیت کرو۔ کسی صحابی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا عباس ایک بار اپنے بھائی سے پوچھ تو لیے، شہزادے ایک بار اپنے بھائی سے پوچھ لیے کہ آقا کیا کہہ رہے ہیں، آقا نے آپ کو دیکھا آپ کہہ رہے ہیں احرام کھول دو۔ تو صحابیوں کی چپی بتا رہی ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ عباس اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو حسین کی آنکھ کے اشارے کو وحی کا درجہ دیتا ہے۔ بھائی عباس اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو حسین کی آنکھوں کے اشاروں کو وحی کا درجہ دیتا ہے۔ بھائی بچے خاموش ہیں، چپی توڑنے کے لیے جملہ کہوں گا، عباس اس قاری کو کہتے ہیں جو حسین کے چہرے پہ امر امامت کو پڑھ لیتا ہے۔ عباس اس قاری کو کہتے ہیں۔ تو قبلہ اب مولا نے احرام کھول دی، اب مولا نکلے، حاجی حج پہ جا رہے تھے، حسین مکے سے نکل رہے تھے۔ اب حسین جب مکے سے نکل رہے تھے تو اس وقت حسین نے حج کو عمرے میں اس لیے تبدیل کیا تھا کیونکہ احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھ لیے تھے۔ سازش یہ تھی کہ حسین کو حج کے دوران قتل کر دیا جائے، بیت اللہ میں قتل کر دیا جائے، لیکن حسین وہاں سے اگر خاموشی سے چلے جاتے تو ہم تک آج یہ پیغام ہی نہ پہنچتا۔ حسین وہاں سے خاموشی سے نہیں نکلے، حسین نے عباس کو اشارہ کیا، عباس کعبے کی چھت پہ آ گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب محمد نے علی کو اشارہ کیا تھا، علی نے کعبے کی چھت پر آ کے بت گرا دیے تھے۔ بھائی چلیے پس منظر عرض کرے دے رہا ہوں، پس منظر عرض کرے دے رہا ہوں۔ اللہ نے جب سورہ توبہ نازل کیا، سورہ انا انزلنا، سورہ توبہ نازل کیا، سورہ برات، اس وقت اللہ نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ سورہ برات لے کر جاؤ اور خانہ کعبہ میں جا کر اس کی تلاوت کرو، یا تم جاؤ یا کسی اور کو بھیجو۔ اور اس وقت یہ سورہ برات آیا کیوں تھا؟ سورہ برات اس لیے آیا تھا کہ اس دور کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ حج اکبر کے موقع پہ برہنہ ہو کر، اپنے لباس اتار کر، ننگے ہو کر، ہاتھوں میں اپنے بت کو لے کر اور اچھل پھاند کر کے، ڈھول تاشے بجا کے، ناچ گانا کر کے خانہ کعبہ کا توہینانہ طریقے سے طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بھیجا کہ حبیب بھیجیے ان کو اور ان سے کہیے کہ آج کے بعد ایک خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھے۔ سورہ برات بھیجا، سورہ توبہ بھیجا، سورہ توبہ، اس کو سورہ تبرہ بھی کہتے ہیں، برات کا مطلب ہی ہوتا ہے تبرہ۔ اب مسئلہ یہ تھا، اب رسول سے کہا بھیجیے کسی کو۔ اب روایت ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلے کہا کہ کون جائے گا یہ سورہ برات کی آیتیں لے کے، تو ایک بڈھا کھڑا ہو گیا، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، اس نے کہا میں جاؤں گا لے کے۔ رسول نے اس کو آیتیں دی اور کہا جاؤ۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ جبرائیل پھر نازل ہو اور کہا اے محمد، اللہ کہہ رہا ہے درود و سلام کے بعد یا تو خود جائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ جیسا ہے، جو آپ میں سے ہے۔ تو میرے اللہ آیتیں پڑھ کے سنانی ہے، یہاں علی کی کیا ضرورت؟ کوئی تلوار تو چلانی نہیں ہے، جنگ تو کرنی نہیں ہے، تو یہاں علی کی کیا ضرورت؟ ارے بھائی عرب کے لوگ ہیں، عربی پڑھنا جانتے ہیں، یہ آیتیں یہی پڑھ کے سنا دے گا۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جواب یہ دے گا بھیا تم نہیں سمجھتے، وہاں جا کے تبرہ کرنا ہے۔ بھائی کوئی اور سورہ ہوتا تو میں چلا بھی جانے دیتا، یہ ہے سورہ برات، سورہ برات، برات کا مطلب ہوتا ہے تبرہ، اور وہاں جا کے تبرہ کرنا ہے، اور کافروں کے منہ پہ تبرہ کرنا ہے، کافروں کے منہ پہ تبرہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ جناب جا کے وہاں تبرہ کریں، وہ کافر کہے کل تک تو بھی نہیں بتوں کو پوچھتا رہا ہے۔ تو جناب امیر کو بھیجا، جناب امیر گئے سورہ برات کی آیتیں لے کے، اور مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ رسول اللہ نے آیتیں لکھ کے دی ہوں۔ جناب امیر نے کہا یا علی سورہ برات کی آیتیں لے کے چلے جائیے، لیکن کہیں نہیں ملا کہ رسول نے آیتیں کسی پرچے پہ لکھ کے علی کو دی ہوں۔ بس اتنا کہا علی چلے گئے، اتنا کہا علی چلے گئے، رسول نے آیتیں لکھ کے نہیں دی، نہ آیتیں رسول نے علی کو بتائیں کہ آپ کو یہ جا کے وہاں کہنا ہے، بس کہا سورہ برات کی اللہ نے آیتیں نازل کری ہیں اور لے جا کے وہاں جا کے ان کو سنا دیجیے۔ تو رسول کو علی کا نہ بتانا، اب رسول سوال کریے یا رسول اللہ آپ نے جناب امیر کو بتایا تو ہے نہیں، تو وہاں جا کے کون سی آیتیں سنائیں گے، کون سی آیتیں پڑھیں گے؟ تو جواہر نہیں کہ رسول خدا جواب دے
کہ بھیا یہ جو آیتیں پڑھنے جائیے یہ قرآن نازل کرتا ہے، یہ کون نازل کرتا ہے؟ تو ہم کہیں گے بھیا قرآن اللہ نازل کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور انسان کلام کاہے سے کرتا ہے؟ کلام انسان کرتا ہے زبان سے. بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے عرض کرو. بھائی رسول اللہ نے جناب امیر کو آیتیں لکھ کے نہیں دی، اور نہ یہ کہا کہ جا کے آیتیں وہاں سنا دیجیے، نہ منہ سے بول کے بتایا، نہ پڑھ کے سنائی. جناب امیر سے کہا جا کے سورہ برات کی آیتیں سنا دیجیے. جناب امیر چلے گئے. تو آئیے رسول سے سوال کریے کہ یا رسول اللہ آپ نے نہ آیتیں لکھ کے دی نہ علی کو بتائیں، علی سنائیں گے کیسے؟ تو رسول ہم سے سوال کریں گے یہ بتاؤ قرآن کیا ہے؟ ہم کہیں گے قرآن ہے اللہ کا کلام. تو رسول پوچھیں گے یہ بتاؤ کلام کاہے سے کیا جاتا ہے؟ تو جواب دیں گے کلام کیا جاتا ہے زبان سے. بھائی اچھے عقیدے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ابھی بھی آپ کے ذہن میں تک نہیں پہنچے. بھائی کلام کیا جاتا ہے زبان سے، زبان سے. اب سمجھ میں آیا رسول نے علی کو آیتیں پڑھ کے کیوں نہیں سنائی، لکھ کے کیوں نہیں دی؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، علی ہے لسان اللہ. اللہ قرآن ہے اللہ کا کلام، علی ہے لسان اللہ. تو علی کو آیتیں لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جناب امیر پہنچے، آیتیں کیا تھی؟ جناب امیر پہنچے مکے میں، مکے کی ایک پہاڑی پہ، مکے کی پہاڑی پہ آج جناب امیر نے دیکھا کہ کافروں کا مجمع ہے. علی اکیلے ہیں، کافروں کی تعداد لاکھوں میں ہے. علی نے لاکھوں کافروں کو دیکھ کے فرمایا انا اذان، آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھے گا. آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ میں قدم نہیں رکھے گا. تو جناب امیر نے، تو پھر لوگوں نے سوال کیا علی آپ ہی کس حیثیت سے کہہ رہے کہ کوئی کعبے میں قدم نہیں رکھے گا؟ تو پھر علی نے آیتیں سنائی کہ انا اذان من اللہ و رسولہ، میں اللہ کی اذان ہوں اور اس کے رسول کی اذان ہوں. میں اللہ کی اذان ہوں اور اس کے رسول کی اذان ہوں، اللہ کی اذان ہوں اور اس کے رسول کی اذان ہوں. بھائی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، بھائی لوگوں نے اذان سے علی ولی اللہ نکال دیا. لوگ علی ولی اللہ کے منکر ہیں، لوگ علی کے بغیر دین لینے کو راضی، لوگوں کو وہ دین ہی نہیں چاہیے جس میں علی ہو. لوگوں نے علی ولی اللہ کہاں سے نکالا؟ اذان سے نکالا. اب جن لوگوں کو علی ولی اللہ نہیں برداشت، اگر ان کو پتا چل جائے کہ علی ہی اذان ہے، بھائی علی انسانوں کی اذان نہیں ہے، علی اللہ کی اذان ہے اور اس کے رسول کی اذان ہے. علی ہے اذان، علی ہے اذان. تو اب بھیا یہ سوال نہ کرو کہ علی ولی اللہ جزء اذان ہے کہ نہیں، علی ولی اللہ جزء اذان ہے کہ نہیں. اب یہ بحث ہی نہیں بنتی ہے، یہ بحث ہی بیکار ہے، کیونکہ علی اذان ہے. تم جز پہ بحث کر رہے ہو، علی جز نہیں اذان کا، علی کلی اذان ہے. علی جزء اذان ہے، علی کل اذان ہے، علی جزء اذان نہیں ہے، علی کل صلاۃ ہے. جناب امین نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں. بھائی آغا بروجردی مذہب شیعہ کا بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مرجع تقریر، آغا بروجردی آغا خمینی کے استاد ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے مرجع تقریر ہیں. آغا بروجردی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آغا میرا ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا پوچھ. انہوں نے کہا آغا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں میرے منہ سے یا علی نکل گیا، آغا میری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ آغا بروجردی نے کہا تیری نماز باطل ہو گئی، جا کے پھر تو نماز پڑھ.
آپ خاموش ہو گئے. آغا بروجردی نے کہا تیری نماز باطل, تو نے نام علی تیرے منہ سے نام علی نکل آیا نماز کے دوران, تیری نماز باطل, جا کے پھر تو نماز پڑھ. وہ جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو آغا بروجردی نے کہا کہ اگر میری منہ سے حالت نماز میں اگر میں نماز میں علی کا ذکر کر لوں تو میری نماز تو معراج ہو جاتی ہے. بھائی یہ کوئی عام فقیہ کی بات نہیں کر رہا, میں آغا بروجردی کی بات کر رہا ہوں. آغا خمینی کے استاد ہیں, اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ ہیں آغا بروجردی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نماز میں ذکر علی کر لوں تو میری نماز تو معراج ہو جاتی ہے. تو اب پوچھنے والے نے پوچھا آغا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میری نماز باطل ہو گئی, میری نماز میں میں نے نماز میں نام علی منہ سے لے لیا. تو آغا نے فرمایا تیری نماز باطل اس لیے ہوئی کہ تو نے نماز میں نام علی لے کے اپنے دل میں شک پیدا کر لیا. بھائی ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. بھائی تو شک میں مبتلا ہو گیا اس لیے تیری نماز باطل ہو گئی. پھر آغا بروجردی نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا, تو ایک علی کے نام کے پیچھے لڑ رہا کہ نام علی نماز میں ہو یا نہ ہو, ذکر علی نماز میں ہو یا نہ ہو, ولایت علی نماز میں ہو یا نہ ہو, تو اس کے پیچھے لڑ رہا ہے. علی نماز کے جز کا نام نہیں ہے, علی کل نماز کا نام ہے. کل حدیث ہے انا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز ہوں. تو جو خود مومن کی نماز ہو. تو سامعین گرامی قدر بس ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں. علی کہہ رہے میں مومن کی نماز ہوں, میں مومن کی نماز ہوں. اچھا کوئی چیز اگر آپ نے کوئی گھر بنایا, آپ نے کہا یہ میرا گھر ہے, آپ نے کہا یہ میرا گھر ہے, تو اس کا مطلب آپ کے گھر کے باہر آپ کے نام کی نیم پلیٹ ہوگی, آپ کے نام کی نیم پلیٹ ہوگی, تبھی وہ گھر آپ کا کہلائے گا. نیم پلیٹ لگی ہے باہر, آپ نے کہا ہاں یہ میرا گھر ہے, بھائی لوگوں نے مانا ہاں یہ میرا گھر ہے, کیونکہ آپ کے گھر کے باہر آپ کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہے. علی کہہ رہے میں مومن کی نماز ہوں, میں مومن کی نماز ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے مومن جب نماز پڑھے گا تو اس میں علی کا ذکر ہوگا ضرور. بھائی جیسے بنا نیم پلیٹ لگے کوئی یہ نہیں کہ بنا نیم پلیٹ لگے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھر کس کا ہے, ویسے ہی نماز میں اگر ذکر علی نہ ہو تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مومن کی نماز ہے یا کافر کی نماز ہے. تو سامعین گرامی قدر علی نے فرمایا انا اذان من اللہ. اب علی نے اس دور میں جب خود کو اذان کہا تو اس دور میں کفر کھلا ہوا تھا, لیکن دن گزرے, مہینے گزرے, کل کے کافر آج کے مسلمان ہو گئے. اب کفر کے اوپر لا الہ الا اللہ کی چادر چڑھ گئی. اب کفر نے محمد رسول اللہ کا لباس پہن لیا. اب کل کا کافر آج کا مسلمان تھا. اب جو کل مکے میں ننگے طواف کر رہے تھے, اب ان کے جسموں پہ احرام آ چکے تھے. اب جو کل اپنے ہاتھوں میں بت لے کے لات منات عزا کے گانے گا رہے تھے, اب ان کی زبان پہ اللہم لبیک کی صدائیں آ گئی تھی. اب جیسے کل کعبہ کافروں نے گھیرا ہوا تھا, اب ویسے آج کعبہ منافقوں نے گھیرا ہوا تھا. جیسے کل کافروں کے اثار میں کعبے نے علی سے مدد مانگی تھی, آج منافقوں کے اثار میں کعبے نے حسین سے مدد مانگی. حسین سے مدد مانگی. اس وقت اللہ نے کافروں سے کعبے کو آزاد کرانے کے لیے محمد نے اپنے علی کو بھیجا. اس وقت کعبہ منافقوں نے گھیرا ہوا تھا, تو اس وقت کعبے کو منافقوں سے آزاد کروانے کے لیے اس دور کے محمد نے اپنے دور کے علی کو بھیجا. بڑے درود پڑھے محمد و آل محمد. جیسے اس دور کا علی بلندی پہ آیا تھا, ویسے اس دور کا علی خانہ کعبہ کی چھت پہ آ گیا. خانہ کعبہ کی چھت پہ آقا عباس کا آنا تھا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی گھروں کی چھتوں پہ علم کیوں لگاتے ہیں, آپ اپنے امام بارگاہوں میں علم کیوں لگاتے ہیں؟ بھائی ہم اپنے گھر کی چھت پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے گھر کی چھت پہ علمدار کو کھڑا کر لیا.
اور جس گھر کی چھت پہ علمدار آ جائے جب وہ گھر قبلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے گھروں کی چھت پہ علم لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ گھر بھی ویسے ہی پاک و پاکیزہ ہے. تو قبلہ کعبے کی چھت پہ مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں. اب کافر جو ہیں وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, منافق کعبے کا طواف کر رہے ہیں, چلا چلا کے کہہ رہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. عباس نے کافروں کو دیکھا, عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم بیت نبی, تعریف اس اللہ کی جس نے اس مکان کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے, جس نے اس مکان کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اب آپ مجھے بتائیے عربی میں, بہت جلدی ریاض کروں, عربی میں مکان کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مکان کہتے ہیں دار کو. دار اس مکان کو کہا جاتا ہے جس میں کبھی کوئی نہ رہا ہو, اور بیت اس مکان کو کہا جاتا ہے جس میں سب رہتے ہوں, اور مسکن اس مکان کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کچھ وقت کے لیے قیام کرے, اس کو کہا جاتا ہے مسکن, اور جس میں پرماننٹ رہے اس کو کہا جاتا ہے بیت, اور جس میں کوئی نہ رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے دار. بچوں کے لیے عرض کر دوں, میرے چھوٹے بھائی جو تشریف فرمائے, انگلش میں گھر کے دو نام ہیں, ایک ہے ہاؤس ایک ہے ہوم. ہوم اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ رہتے ہو, ہاؤس اس کو کہتے ہیں جو ابھی نیا بنا ہو جس میں کوئی نہ رہتا ہو. ویسے عربی میں دار اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ رہا ہو, بیت اس کو کہتے ہیں جس میں لوگ رہتے ہو, جس میں کوئی رہا ہو. تو قبلہ اب آپ مجھے بتائیے اللہ کے گھر کو بیت کیوں کہتے ہیں؟ ارے قبلہ جملہ